السلام علیکم۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جنگ نے دنیا بھر کی وارفیئر کو چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ دنیا میں اب نیا سے نیا اسلحہ متعارف ہونے جا رہا ہے۔ ہر کوئی نئے اسلحے کی دوڑ میں شامل ہو رہا ہے۔ جو لوگ بیچ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور جو خرید رہے ہیں ان کی پریشانیاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ امریکہ نے اس جنگ کو امریکہ کی خارجہ پالیسی میں ایک اہم موڑ ثابت ہو گیا۔ پاکستان اور بھارت کی یہ جنگ بہت بڑے پیمانے پر امریکہ نے بہت تیزی سے اپنی خارجہ پالیسی کو تبدیل کیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے خود سے ثالثی کی پیشکش کی ہے کہ پاکستان اور بھارت میز پر بیٹھیں، جلد از جلد بیٹھیں اور اپنے جو باہمی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اس نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو فوری طور پر درست کر لیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ چین اس جنگ کے بعد ایک بہت اہم طاقت بن کر ابھر کر سامنے آیا ہے، جو نہ صرف دفاع میں خود کفیل ہو گیا ہے بلکہ اب اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی دنیا کے دوسرے ممالک کو بھیجے، اور اس کی ٹیکنالوجی ٹیسٹڈ ہے۔ پاکستان نے اس کی ٹیکنالوجی کو بھارت میں استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ دنیا کی جو ویسٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے کسی طرح کم نہیں ہے، بلکہ اس کو شکست دینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ جو دنیا کے بہت سے ممالک جو اسلحہ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو اپنے دفاع میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ چائنا کا رخ کر سکتے ہیں۔ تو امریکہ نے حالات کی اس نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے فوری طور پر سعودی عرب کا دورہ شیڈیول کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب پہنچے اور انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ نئے دفاعی معاہدے کیے ہیں۔ ان دفاعی معاہدوں میں سعودی عرب امریکہ سے تقریباً $150 ارب کا اسلحہ خریدے گا، یعنی کہ آنے والے چند سالوں میں سعودی عرب امریکہ سے ایئر ڈیفنس سسٹم خریدے گا، وہ میزائل سسٹم خریدے گا، وہ ایسے ایکوپمنٹ خریدے گا جو رڈارز کے حوالے سے ہوں گے۔ یعنی پاکستان بھارت جنگ نے جو طے کر دیا ہے، جو وارفیئر طے کر دیا ہے کہ جس طرح سے جنگ لڑی گئی، اب طیارے ایک دوسرے کے حدود میں داخل نہیں ہوں گے، اب زمینی افواج ایک دوسرے کے حدود میں داخل نہیں ہوں گی، اب ٹینک ایک دوسرے کے حدود میں نہیں جائیں گے، اب جنگ ایئر فورس اور میزائلوں سے لڑی جائیں گی، اور یہ دونوں جو ایئر فورس بھی اپنے ملک سے آپریٹ کرے گی اور وہاں سے میزائل چلائے جائیں گے، اور دفاع کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ تو امریکہ نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم، اپنے ریڈار سسٹم، اپنے میزائل سسٹم اور اسی طرح کے دیگر ایکوپمنٹس سعودی عرب کو فروخت کرنے کے لیے ایک بہت بڑا معاہدہ فوری طور پر کر لیا ہے، کیونکہ انہیں یہ خطرہ تھا کہ سعودی عرب پوٹینشلی ایک ایسا ملک ہے جو اپنے دفاع میں اس خطے کی جو بگڑتی بھی صورتحال ہے کہ اس کے خطے میں ایک جانب اس کو یمن میں حوثی باغیوں سے خطرہ ہے، دوسری جانب ایران سے اس کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہتے ہیں، اور اسرائیل تو ایک مستقل دشمن ہے اس کا۔ تو امریکہ نے خطے کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے اور سعودی عرب کو مجبور کیا ہے کہ وہ ان سے اسلحہ خریدے۔ سعودی عرب بہت عرصے سے، خاص طور پر 1990 میں جب جو گلف وار شروع ہوئی تھی، اس کے بعد سے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان دفاع کا ایک معاہدہ ہے جس میں امریکہ سعودی عرب کا دفاع کر رہا ہے۔ عراق کے خلاف پہلے دفاع کر رہا تھا، اب اس کی صورتحال تبدیل ہو گئی۔ عراق کے نیوٹرلائز ہونے کے بعد اب ایران سے کشیدگی ہے، یمن سے کشیدگی ہے، جو حوثی باغی وہاں موجود ہے اور اس پر سعودی عرب پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ تو سعودی عرب نے اب امریکہ نے سعودی عرب کو جو اسلحہ ہے وہ فروخت کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جو اسلحہ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو یقیناً امریکہ کی یہ کوشش ہوگی کہ اس سے پہلے کہ وہ چائنا کو اپروچ کریں، امریکہ ان کو خود اپروچ کرے، امریکہ ان کو اپنا اسلحہ فروخت کرے، کیونکہ دنیا میں اس وقت 40% سے زیادہ اسلحہ امریکہ ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ جیسے دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ، تقریباً 12% اسلحہ انڈیا امپورٹ کرتا ہے، یعنی وہ خریدار ہے، دنیا میں اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ اسی طرح دنیا کا 40% اسلحہ امریکہ کی حکومت یا امریکہ کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ فروخت کرتے ہیں۔ تو امریکہ کسی صورت نہیں چاہے گا، کیونکہ اس کے سامنے فرانس کی ایک مثال موجود ہے۔ فرانس کے رافیل طیارے پرفارم نہیں کر پا رہے، پاکستان نے ان کو دھول چٹا دی۔ پاکستان نے جو چائنیز ٹیکنالوجی تھی J-10 اور JF-17 تھنڈر کے ذریعے اور PL-15 میزائل کے ذریعے پاکستان نے جو فرانس کے طیاروں کو زمیں بوس کر دیا۔ تو اب امریکہ کے سامنے یہ مثال موجود ہے، وہ نہیں چاہتا کہ چائنیز ٹیکنالوجی جو اب عروج حاصل کر رہی ہے، جو خود کفالت سے بڑھ کے اب دفاع میں ایکسپورٹس کے شعبے میں فلرش کرنا چاہتی ہے،
تو وہ جو اسپیس لے رہی ہے اس سے پہلے امریکہ اپنے قدم مضبوط کر لے اور جا کر جو پوٹینشلی ممالک موجود ہیں ان کو اسلحہ بیچے. اس نے نہ صرف سعودی عرب کے ساتھ یہ ڈیل کیا ہے بلکہ یو ای کو بھی تقریباً $1.5 ارب کا اسلحہ بیچنے کا ایک معاہدہ فوری طور پر کر لیا ہے. اس کے علاوہ امریکہ نے اپنی خارجہ پالیسی میں کافی شفٹ نظر آئی ہے. یعنی کل آپ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسرائیل نے احتجاج کیا امریکہ سے کہ آپ ہم سے مشورہ کیے بغیر سعودی عرب کیسے پہنچ گئے. آپ کو مڈل ایسٹ کا دورہ کرنا تھا تو ہم آپ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, ہم آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم آپ کا اسلحہ استعمال کرتے ہیں, ہم آپ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اس خطے کے اندر. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہم سے مشورہ کرتے اور آپ اس علاقے کا دورہ کرتے اور پھر اس کے بعد ہم ایک ون ون سچویشن میں آتے اور جو ہمارا ایک مشترکہ مفاد ہوتا ہم اس کا تحفظ کرتے. لیکن امریکہ بھی اب بہت تیزی سے اس خطے کے اندر اپنے قدم خود جمانا چاہ رہا ہے. اس نے حماس کے ساتھ براہ راست رابطہ کر کے اپنے قیدیوں کو چھڑوایا ہے ان کے حماس کے قبضے سے. تو اب اس نے سعودی عرب کا جس طرح سے دورہ کیا تو یہ غیر متوقع دورہ تھا. جس طرح سے تیزی سے ٹرمپ وہاں پہنچے ہیں اور جس طرح سے معاہدے ہوئے ہیں تو یہ اسرائیل کے لیے بھی حیران کن ہے اور باقی دنیا کے لیے بھی حیران کن ہے. اور پاکستان بھارت حالیہ جنگ کا ایک شاخسانہ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے اور جس کے بعد چین ایک بہت بڑی دفاعی انڈسٹری کی ایک قوت ابھر کر سامنے آیا ہے. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل.